سورۃ البقرہ مدنیہ، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک۔ بیان نمبر 5، ترجمہ و تفسیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا، آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہم نکات: حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کو خلیفۃ الارض یعنی انسان کی پیدائش کی اطلاع دی گئی۔ نمبر 3، دیے گئے علم کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ انسان نظام کو بگاڑے گا، انسان کے وجود میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 4، اللہ کا جواب کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن نئے آنے والے بیان کا سلسلہ جوڑنے کے لیے پچھلی بات کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ نمبر 6، ان فرشتوں کے دیے گئے علم کا امتحان لیا گیا جس میں وہ چیزوں کے نام بتانے میں ناکام ہو گئے۔ پھر جو علم دیا گیا تھا اس کا امتحان لیا گیا جس میں وہ چیزوں کا نام لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ ہر چھپی اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ پھر فرشتوں کا امتحان لیا گیا، سجدے کا حکم ہوا، ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو بڑا فرشتہ تھا اس نے انکار کیا اور سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا۔ نتیجہ، ابلیس نافرمان قرار پایا۔ آزمائش آدم و حوا کی ہوئی، دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اور صرف ایک درخت کے قریب نہ جانے سے روکا گیا اور بتایا گیا کہ اس درخت کے پاس گئے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ ابلیس یعنی شیطان نے ان کو بہکا دیا اور جنت سے نکلوا کر چھوڑا۔ حکم خداوندی، تم سب نیچے اتر جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ خاص وقت دیا گیا، خاص وقت تک زمین میں رہنا ہے، پھر وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ حضرت آدم کی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے طریقے پوچھ کر اللہ سے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ربی، ان کے لیے سزا تجویز کی گئی۔ اللہ نے حکم دیا، نیچے اتر جاؤ۔ نمبر 2، ہدایت پہنچے تو ماننے والوں کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ نمبر 3،
آیات کو جھٹلانے والے دوزخ میں جائیں گے۔ نمبر 4، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر کل: انسان کی پیدائش پر فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں۔ خلیفہ کے لفظ سے فرشتے یہ سمجھ گئے تھے کہ زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی طرف ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا۔ اس بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ فرشتوں کا مطلب یہ نہ تھا کہ جو خلافت ہمیں دی جائے ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے۔ آپ یعنی اللہ کے احکامات بجا لانے میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ حکم ربی کے مطابق پورے جہاں کو پاک صاف رکھا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی تسبیح و تقدیس بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب کمی کس چیز کی ہے؟ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت پڑ گئی۔ ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے۔ اس طرح تقدیس کے دو معنی ہیں، ایک تقدس کا اظہار و بیان، دوسرا پاک کرنا۔ فرشتوں کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ فرمایا خلیفہ مقرر کرنے کی مصلحت میں جانتا ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی جن خدمات کا ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلب ہے۔ وہ دیے گئے علم کا امتحان۔ انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہیں۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔ انسان کی تمام معلومات دراصل ان اشیاء کے ناموں پر مشتمل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلاً ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پانی سے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ اس کے برعکس انسان کو جامع علم دیا گیا، ایک ایک شعبے کے متعلق کم جانتا ہے، مگر مجموعی طور پر جامعیت انسان کے علم کو دی گئی، وہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور انسان کو جو بھی اختیارات ہم نے عطا کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے صحیح یا غلط اختیار کرنا چاہے ہم اسے ایسا کرنے کا موقع دیں گے۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کا ارتکاب کرے، دونوں صورتوں میں ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں۔ ابلیس لفظی ترجمہ انتہائی مایوس کے ہیں۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔ اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان کوئی مجدد قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی طرح صاحب تشخص ہستی ہے۔ کسی کو اس کی بات کی غلط فہمی نہ ہو کہ فرشتوں میں سے تھا، بلکہ وہ جنوں میں سے نافرمانی۔ ابلیس نے اکیلے سجدے سے انکار نہ کیا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت تھی جو نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی۔ ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ ان کا سردار تھا اور بغاوت میں پیش تھا، لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ قرآن میں شیطان کا لفظ انہی جنوں اور ان کی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آزمائش خلیفۃ الارض۔ زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجنے سے پہلے ان دونوں کا امتحان لینے کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا، اگر ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس امتحان کے لیے جنتی کے مقام کو سب سے زیادہ موزوں قرار دیا گیا۔ دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصد یہ تھا، اس حقیقت کو انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمام رتبہ انسان کے لحاظ سے جنتی کے لائق ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں
تم اللہ کی فرما برداری سے منحرف ہو گئے ہو۔ جس طرح ابتدا میں محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کے حق کو تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں 3 بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ثانیاً ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضاء، جسمانی قوہ نفس، اس کے ہم معاشرت انسان اور وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر حق ہے۔ لیکن جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ ثالثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا حق ہے، یہ ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کو مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ نتیجہ یعنی انسان کا دشمن شیطان، شیطان کا دشمن انسان ہے۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری سے ہٹا کر تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ راز شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حقیقتاً دشمنی دوستی میں نہیں بدلتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا ہے اور اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ قصور کا احساس یعنی آدم کو جب اپنی غلطی اور قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کیا، وہ اپنی غلطی، اپنی خطا کی معافی مانگنا چاہتے تھے۔ انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے کہ وہ خطا بخشی کی دعا کر سکتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا تو وہ الفاظ انہیں بتا دیے جن سے وہ معافی مانگ سکتے تھے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہے۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی سرکشی سے باز آنے کے ہے۔ خدا کی طرف سے توبہ کے معنی اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے کے ہیں۔ خود ساختہ گمراہ کن نظریات۔ قرآن مجید اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی انسان کو بھگتنے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات ہیں۔ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے۔ اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ شخص پچھلے گناہوں کی تلافی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنا چاہے، یہ مایوس کن نظریہ اس سے کہتا ہے کہ اب تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور بھلائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پہ انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی طبعی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فضل ربی ہے۔ اسی طرح جس برائی میں تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں۔ وہ اپنی نادانی پر نادم ہو اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کو تیار ہو۔ سے مراد آیات جمع ہے آیت کی۔ اس کے معنی اس نشانی یا علامت کیا ہے جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے۔ نمبر 1 علامت یا نشانی۔ نمبر 2 آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے۔ نمبر 3 معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء لے کر آئے۔ نمبر 4 کتاب اللہ کے فقرات کو آیات کہا گیا ہے۔ مستقل فرمان۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس بات پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کے رب نے تجویز کیا ہے۔ اس راستے کو معلوم ہونے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست وحی آئے، یا وہ اس انسان کی پیروی کرے جس کے پاس وحی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر صورت غلط ہے، سراسر بغاوت ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ حافظ۔
اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں